بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبیوں کی توہین و تکذیب اور ان سے کی گئی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے بے شمار قوموں پر اللہ پاک نے عذاب نازل کیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعونیوں پر اللہ پاک نے جو عذاب نازل کیے وہ اپنی ترتیب اور ہولناکی کے لحاظ سے سب سے مختلف ہیں۔ فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب آئے۔ یہ پانچوں عذاب ایک ایک مہینے کے فاصلے سے آئے اور ہر عذاب پورے 7 دن تک رہا، یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو وہ 7 دن رہا، 7ویں دن ختم ہونے کے بعد پورے ایک مہینے کے بعد دوسرا عذاب آیا، اور اسی طرح باقی بھی تینوں عذاب نازل فرمائے۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے اژدہا بن کر جب جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے بنی اسرائیل والوں کے لیے مصر کی زمین تنگ کرنا شروع کر دی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، جسے قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ پاک نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب نازل کیے۔ آئیے ان عذابوں کی ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ فرعونیوں پر آنے والا پہلا عذاب طوفان کا تھا، جس میں ایک ابر آیا، اندھیرا چھایا، پھر انتہائی تیز بارش ہوئی، فرعونیوں کے گھر میں پانی بھر گیا جس میں فرعون کا محل بھی شامل تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ ان لوگوں کی گردنوں تک آن پہنچا، یعنی فرعون کے حامی نہ کوئی کام کر سکتے نہ ہی ہل پاتے، ان کے کھیت باغات سب اجڑ گئے۔ یہ صورتحال مسلسل 7 دن رہی۔ اللہ کا معجزہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے، لیکن یہ پانی کسی بھی بنی اسرائیل کے گھر میں داخل نہ ہوا۔ 7ویں دن فرعونیوں کی ہمت جواب دے گئی تو حضرت موسیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے وعدہ کیا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم پر سے یہ عذاب ختم کر دے تو پھر ہم سب ایمان لے آئیں گے اور تمام بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر کے آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی کی اور ظلم و عصیاں کی گرم بازاری شروع کر دی۔ اس عذاب کو ختم ہوئے جب 1 مہینہ ہوا تو پھر اللہ پاک نے فرعونیوں پر ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا۔ چاروں طرف ٹڈی دل کے بادل چھا گئے۔ یہ ٹڈیاں فرعونیوں کے کھیت باغات کھا گئے اور ان کے گھروں میں بھی داخل ہو گئیں، جبکہ بنی اسرائیل کے کھیت باغات اور گھر ٹڈیوں سے محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر بنی فرعون کو عبرت حاصل ہوئی اور فرعون نے ایک گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کر کہیں کہ اس عذاب سے جان چھڑوا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کریں گے۔ 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے یہ عذاب ختم کر دیا۔ جیسے ہی عذاب ختم ہوا تو فرعونی پھر اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور 1 ماہ تک یہ آرام و سکون سے رہے اور دوبارہ سے بنی اسرائیلیوں کو تکلیف دینے لگے، کہنے لگے ہمارے جو کھیت بچے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ غرض 1 ماہ بعد اللہ پاک نے فرعونیوں پر تیسرا عذاب نازل کیا۔ ناظرین گرامی، ہر آنے والا عذاب پہلے والے سے سخت ہوتا تھا، اس لیے اس بار فرعونیوں پر کمل کا عذاب نازل ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور فرعونیوں کے کپڑوں چمڑوں کو کھا گیا، یہاں تک کہ ان کے سر کے اور داڑھی مونچھوں کے بال بھی کھا گیا۔ یہ کیڑا ان کے کھانے پینے میں گھس گیا، جس سے وہ جو کچھ بھی کھاتے تو یہ کیڑا ان کے منہ میں جاتا اور پھر پاخانہ کے راستے سے باہر نکلتا۔ فرعون نے اپنے لیے خاص دوسرے ملکوں سے اناج منگوایا، لیکن وہ بھی اس کیڑے سے نہ بچ پایا۔ فرعون جب بھی پاخانہ کرتا تو چیختا چلاتا،
آخر اس نے پھر یہی چال چلی کہ کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ ان سے کہیں کہ اللہ سے دعا کریں اور اس عذاب کو ہم سے ختم کروائیں تو ہم اس بار ضرور ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ 7 روز تک یہ عذاب رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم ہوا، لیکن فرعونیوں نے پھر بدعہدی کی اور کہنے لگے یہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کے کہنے پر ختم ہوا ہے۔ جب اس بدعہدی کو 1 مہینہ ہو گیا تو پھر فرعونیوں پر اللہ پاک نے چوتھا عذاب نازل فرمایا۔ یہ عذاب مینڈک کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں مینڈک آ گئے، اس قدر ان کی تعداد تھی کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا تھا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ فرعونی حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور انہیں دعا فرمانے کو کہا اور یقین دلایا کہ ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کریں گے، لیکن پھر سے بدعہدی کی، یہاں تک کہ 1 ماہ بھی نہ گزرا تو 5واں عذاب آ گیا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون ہو گیا تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں؟ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کے مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف، شفاف اور شینی پانی نکلتا، اور فرعونی جب اس برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پیئیں گے، مگر قدرت خداوندی کے عجیب جلوہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھال چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض فرعونیوں پر 5 عذاب ایک ماہ کے فاصلے سے آئے، لیکن یہ بدبخت پھر بھی حضرت موسیٰ کی دعوت پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے قہر و غضب کا آخری عذاب ان پر نازل ہوا اور یہ تمام فرعونی اپنے بادشاہ سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں ان بد اخلاق اور عہد شکنوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سچے دل سے اللہ پاک کی عبادت کریں۔ اے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرما دے۔ بروز قیامت ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمانا۔